اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذہنوں میں اشکال کیوں ہے؟ اشکال کرنے والے سے اگر پوچھا جاتا ہے جب کہ حضرت امیر معاویہ پہ اشکال کیوں کر رہے ہو، تو جواب دیتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ کی اہل بیت کے ساتھ لگتی نہیں تھی، امیر معاویہ کی اہل بیت کے ساتھ لڑائی تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں اور ذہن کے اندر اشکالات اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اہل بیت سے جا کر پوچھتے ہیں، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کون تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ خود کیا فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ ان کی کتاب سے پڑھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہ ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے۔ ہم تو ایک ہیں، نبی بھی ایک، خدا بھی ایک، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ تو فرما رہے ہیں ہمارا رب بھی ایک ہے، امیر معاویہ اور ہمارا رب ایک ہے، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ، اور ہم ان کے اوپر کوئی ایمان میں آگے نہیں بڑھ گئے، والتصدیق برسولی، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی تصدیق میں ہم امیر معاویہ سے آگے نکل گئے۔ اس لیے ہماری جنگ نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ دین میں ایمان میں کمی کر گئے، یہ تصدیق میں کمی کر گئے، یا ہم ان سے آگے نکل گئے۔ ہماری جنگ اس لیے نہیں ہے ولا یستزیدوننا، اور نہ ہی وہ ہم سے آگے نکل گئے ایمان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں۔ والامر واحد، ہم دونوں ایک ہی ہے، برابر ہیں، ہمارا کام ہمارا امر ایک ہی ہے۔ اور الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں ہمارا تو فقط دم عثمان میں اختلاف ہوا تھا، ہمارا تو صرف اختلاف ہوا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی جنگ اور لڑائی اگر کوئی کہے کہ دشمنی تھی، او علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرنے والے علی المرتضیٰ کا قول ہے وَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا، کہ امیر معاویہ کے بارے میں خیر ہی خیر کہو، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو، خیر ہی خیر کہو۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں، اب آگے والا کہے کہ علی کی محبت میں مجھے علی المرتضیٰ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو اس وجہ سے میں حضرت امیر معاویہ سے نعوذ باللہ نفرت رکھتا ہوں یا بغض رکھتا ہوں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تو اپنی، کیونکہ محبت کو اطاعت مستلزم ہوا کرتی ہے کہ اطاعت ضروری ہے، جس سے محبت ہے پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کی ہر بات کے اندر تابعداری کی جاتی ہے، جس سے محبت ہو پھر اس کی ہر بات پہ لبیک کہا جاتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو پھر اپنے محبوب کی تابعداری اور اس کی اطاعت کرتا۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ ہر محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ اب صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ، علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن علی المرتضیٰ کی اتباع نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا وَإِلَّا خَيْرًا، کہ امیر معاویہ کے بارے میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہ کہو۔ اور اگلی بات، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، جلاء العیون سے حوالہ پیش کرتا ہوں، کتاب بھی ان کی ہے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ معاویہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے، خلافت کو حق بھی تسلیم کیا، اور فرمایا معاویہ دنیا و ما فیہا سے میرے لیے بہتر ہے۔ اب حضرت حسن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس طرف ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ذرا اس پر بھی سوچو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر بغض ہے، اہل بیت سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے گا۔ اب اگلی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آ گیا ہے، اب خلافت پہ تسلیم ہوئے حضرت امیر معاویہ، ان کی خلافت کو اہل بیت نے حق مانا ہے، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو اہل بیت نے حق تسلیم کیا ہے۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کہاں پر ہے ذرا یہ بھی
ان سے پوچھئے کہ حضرت قسم بن عباس کی قبر کہاں پہ ہے، جو رشتے میں حضرت حسین کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، رشتے میں حضرت حسین کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں حضرت حسین کے دودھ شریک بھائی ہیں وہ کیسے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شعبان میں پیدا ہوئے 4 ہجری میں۔ جب ان کی پیدائش کا وقت ہوا تو اس وقت 2 عورتیں خدمت پر موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ 2 عورتیں اس وقت موجود تھیں۔ ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی اس وقت بھی یہی 2 عورتیں خدمت کے لیے موجود تھیں۔ حضرت حسین کی پیدائش کے وقت بھی خدمت کے لیے یہ 2 عورتیں موجود تھیں۔ اور ذرا یہ 2 عورتیں ہیں کون؟ ایک اسماء بنت امیس ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، اور دوسری ام الفضل لبابہ بنت حارث، یہ حضرت امیر معاویہ کی سالی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی سالی ہیں۔ یہ 2 عورتیں اس وقت موجود تھی خدمت پہ۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کا پیا ہے، اور یہ لبابہ بنت حارث ان کے بیٹے ہیں قسم بن عباس جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ شکل و صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب پانی بہاریں تو کروٹیں بدلنے کی خدمت یہی قسم بن عباس کر رہے ہیں، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت سب سے آخر میں قبر سے نکلنے والے بھی یہی قسم بن عباس ہیں۔ یہ قسم بن عباس یہ مدینہ سے نکلے، سمرقند بخارا میں آج ان کی قبر ہے، اور سمرقند بخارا میں آ کر شہید ہوتے ہیں، اور ان کی قبر سمرقند بخارا کے اندر موجود ہے۔ یہ مدینہ سے کیوں نکلے اور مدینہ سے کیوں آئے، سمرقند بخارا میں کیوں آئے، اور آج ان کی قبر وہاں پر کیوں ہے، دور کس کا تھا؟ تو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر قسم بن عباس جہاد کے لیے سمرقند بخارا آئے اور یہیں پر شہید ہو گئے۔ آج قسم بن عباس کی قبر بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حق پہ تسلیم کیا ہے، تبھی تو امیر معاویہ کے جھنڈے کے نیچے امیر معاویہ کی قیادت میں جنگ کے لیے ہم سمرقند بخارا آئے، اور یہاں پر شہید ہو کر میری قبر بھی سمرقند بخارا میں ہے۔ یہ قسم بن عباس کی قبر زمان حال سے بتا رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اہل بیت کی محبت ان کے ساتھ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 150 کے اوپر لکھتے ہیں، فلما استقرت الخلافۃ لمعاویہ، کہ جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی تو پھر کان الحسین یتردد الیہ مع اخیہ الحسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس آنا جانا رکھا کرتے تھے، ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ اب وہاں جہاں محبت ہوا کرتی ہے تو انسان وہاں پر آتا جاتا ہے، وہاں پر آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے گھر میں جایا جاتا ہے۔ اب یتردد الیہ مع اخیہ الحسن، اپنے بھائی حسن کے ساتھ حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے۔ فیکرمہما معاویۃ اکراما زائدا، حضرت امیر معاویہ بڑا پرجوش استقبال کیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ ویقول، اور فرمایا کرتے تھے، لہما، ان دونوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے، مرحباً و اہلاً، مرحباً و اہلاً، کہ خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ان کو مرحبا فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے ویعطیہما عطاء جزیلا، اور ان کو کثیر تعداد میں عطایا اور ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اب اگلی عبارت یہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفد الحسن و عبداللہ ابن زبیر علی معاویہ، حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے۔ فقال، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، مرحباً و اہلاً، مرحبا و اہلاً، اہلاً و سہلاً، فرمایا کہ مرحباً و اہلاً بابن رسول اللہ، حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ اے فرزند رسول، مرحبا مرحبا۔ اور پھر وَأَمَرَ لَهُ ب300 أَلْف، پھر 3 لاکھ درہم حضرت حسن کو ہدیۃً پیش فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو 3 لاکھ درہم ہدیۃً پیش فرمائے۔
ثم قال، اور پھر لابن زبیر، پھر حضرت زبیر کی طرف متوجہ ہوئے حضرت امیر معاویہ، اور پھر ان سے فرمایا کہ مرحباً مرحباً وأہلاً بابن عمت رسول اللہ وامر له ب100,000۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھ کر فرمایا مرحبا اے اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو 1,00,000 درہم ہدیۃً پیش فرمائے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ ہدیہ اور تحفہ اور تحائف حضرت حسن کی خدمت میں، عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں، حضرت حسین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے پہلی چیز محبت کی نشانی، دوسری چیز کہ ان کو خلیفہ برحق تسلیم کیا ہے۔ محبت کے دعوے تو اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن اہل بیت کا معاملہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھا جائے اور ان کے تعلقات دیکھے جائیں تو یہ محبت کے دعوے سارے جھوٹے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت بھی تھی، اور انہوں نے ان کو خلیفہ حق بھی کہا ہے۔ تو اسی ابن عساکر کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ ان الحسن والحسین کانا یقبلان جوائز معاویہ، فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین حضرت امیر معاویہ کے عطیات، ان کے تحفے قبول فرمایا کرتے تھے۔ تو تحفہ قبول کرنا، کسی سے ہدیہ وصول کرنا، کسی کے پاس آنا جانا رکھنا، یہ کس چیز کی علامت ہوا کرتی ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے کہ حضرت اہل بیت اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک تعلق اور محبت